السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پیارے بھائیوں، بزرگوں اور دوستوں، آج ہم آپ کے سامنے قربانی سے متعلق اہم باتیں لے کر حاضر ہوا ہوں۔ عید الاضحیٰ کا مہینہ یعنی ذی الحجہ کا مہینہ شروع ہو چکا ہے اور عید الاضحیٰ ذی الحجہ کی 10 تاریخ کو منایا جاتا ہے۔ عید الاضحیٰ مسلمانوں کے 2 تہوار خاص طور پر ہیں، ایک عید الفطر اور ایک عید الاضحیٰ۔ آج ہم آپ کے سامنے عید الاضحیٰ کے متعلق باتیں لے کر حاضر ہوا ہوں۔ یہ عید الاضحیٰ ایک بہت ہی یادگار ابراہیم علیہ السلام کے واقعہ اور ان کی قربانی پر یہ دن منحصر ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کی قربانی کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے پسند فرمایا اور رہتی دنیا تک کے تمام مسلمانوں کے لیے اس کو سنت ابراہیمی جاری فرما دیا۔ یہ سنت ابراہیمی بھی ہے اور سنت نبوی بھی ہے، کیونکہ ہمارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے اس قربانی کو ہر سال انجام دیا ہے۔ یہ قربانی کیا ہے؟ ابراہیم علیہ السلام کا واقعہ، اس کے بعد پھر جو قربانی کی فضیلت ہے اس کے متعلق باتیں آپ کے سامنے آئیں گی۔ ابراہیم علیہ السلام کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے بہت دعاؤں کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے ابراہیم علیہ السلام کو بڑھاپے میں ایک اولاد عطا فرمائی، جسے ہم حضرت اسماعیل علیہ السلام کے نام سے جانتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ابراہیم علیہ السلام کو مختلف آزمائش سے گزارا ہے، جس میں سے ایک آزمائش یہ ہماری قربانی جس کی یاد میں ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کی قربانی کو پسند فرمایا تو اسے قیامت تک کے لیے جاری فرمایا۔ وہ قربانی یہ تھی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ابراہیم علیہ السلام کو آزمانا چاہا کہ بیٹا سے زیادہ محبت ہے یا اللہ سے محبت، اللہ کی محبت غالب ہے یا بیٹا کی محبت غالب ہے۔ یہی قربانی اور یہی آزمائش ہر انسان کے ساتھ لگی ہوئی ہے۔ 2 محبت ساتھ میں ہے، ایک دنیا کی محبت اور ایک اللہ کی محبت۔ تو ابراہیم علیہ السلام کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے آزمایا کہ بڑھاپے میں اولاد عطا فرمایا ہے، تو اس بڑھاپے میں اولاد کی محبت بہت زیادہ بڑھ جاتی ہے۔ جب اسماعیل علیہ السلام لگ بھگ بتایا جاتا ہے کہ 12-13 سال کی عمر کو پہنچے، تو ابراہیم علیہ السلام کو بذریعہ خواب اللہ تبارک و تعالیٰ نے حکم فرمایا کہ اپنے بیٹا کو اللہ کی راہ میں قربان کریں۔ قرآن میں اس کا تذکرہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس طرح فرمایا، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم فلما بلغ معه السعی قال یا بنی انی ارى في المنام انی اذبحك فانظر ماذا ترى قال یا ابت افعل ما تؤمر ستجدنی ان شاء اللہ من الصابرین۔ ابراہیم علیہ السلام نے اپنے بیٹا سے کیا فرمایا؟ قرآن میں اللہ نے فرمایا کہ جب حضرت اسماعیل اس عمر کو پہنچے جس عمر کو دوڑ بھاگ اور اچھل کود کا عمر ہوتا ہے، اس عمر کو پہنچے، فلما بلغ معه السعی قال یا بنی انی ارى فی المنام، فرمایا اے بیٹے میں تمہیں دیکھ رہا ہوں، خواب میں دیکھ رہا ہوں کہ میں تمہیں ذبح کر رہا ہوں۔ انی ارى فی المنام، میں خواب میں دیکھتا ہوں کہ میں تمہیں ذبح کر رہا ہوں۔
فانظر ماذا ترى، تو یہ خواب میں دیکھنا گویا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا حکم ہے، اور یہ قرآن بہت اختصار کے ساتھ چلتا ہے پورے واقعہ کو لے کر۔ گویا کہ ابراہیم علیہ السلام نے اسماعیل علیہ السلام کو بتایا کہ اللہ کا حکم ہو رہا ہے، 3 دن سے میں خواب میں دیکھ رہا ہوں کہ میں تمہیں ذبح کر رہا ہوں۔ اسی واقعہ کو اختصار کے ساتھ قرآن نے بیان فرمایا، انی اذبحک فانظر ماذا تری، میں تمہیں ذبح کر رہا ہوں، تمہاری کیا رائے ہے؟ یعنی اللہ کا حکم ہے تو اس میں تمہاری کیا رائے ہے؟ تو فرمایا یا ابتی افعل ما تؤمر، اے ہمارے باپ آپ اس کام کو کر گزریے جس کا آپ کو آپ کے پروردگار نے اللہ تبارک و تعالیٰ نے حکم فرمایا ہے۔ ما تؤمر، جو آپ کو حکم دیا گیا ہے آپ اسے پورا کیجیے۔ ستجدنی انشاء اللہ من الصابرین، اللہ چاہے انشاءاللہ آپ ہمیں صبر کرنے والوں میں پائیں گے۔ اس واقعہ کو اختصار نے قرآن نے بیان فرمایا ہے۔ اب ابراہیم علیہ السلام اپنے دل پر پتھر باندھ کر، یعنی اپنے بیٹا کی محبت کو قربان کرنے کے لیے، اللہ کی محبت کو غالب کرنے کے لیے، غالب تھی اسی کی آزمائش تھی، لے کر ابراہیم علیہ السلام اپنے بیٹا کو بے آب ہو گیا علاقے میں نکلے، اور آپ نے بالآخر حضرت اسماعیل علیہ السلام کو لٹا دیا اور آنکھ پر پٹی باندھ لی، اور آپ نے چھری چلائی، لیکن چھری بھی اللہ کے حکم کی محتاج ہے۔ جس طرح ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں ڈالا گیا، آگ بھی جلانے کے لیے اللہ کے حکم کی محتاج ہے۔ جس طرح آگ نے ابراہیم علیہ السلام کو نہیں جلایا، اسی طرح اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس چھری میں ذبح کرنے کی صلاحیت کو سلب کر لیا، اور اس چھری نے اسماعیل علیہ السلام کے گلے پر چلنے سے وہ چھری رکی اور کند ہو گئی۔ لہذا اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا اس موقع پر فَلَمَّا أَسْلَمَ وَتَلَّهُ لِلْجَبِينِ وَنَادَيْنَاهُ أَن يَا إِبْرَاهِيمُ، لہذا جب اسلم، ان دونوں نے سر تسلیم اللہ کے سامنے خم کر دیا، فلما اسلم یعنی معاملہ دونوں طرف کا ہے، حضرت اسماعیل علیہ السلام اور حضرت ابراہیم علیہ السلام دونوں نے جب اللہ کے سامنے اپنے سر تسلیم کو خم کر دیا، قربانی کو پیش کر دی، وَتَلَّهُ لِلْجَبِينِ، اور لٹا کر آپ نے چھری چلا دی، وَنَادَيْنَاهُ أَن يَا إِبْرَاهِيمُ، تو ابراہیم اللہ تبارک و تعالیٰ نے، لہذا اللہ تبارک و تعالیٰ نے اعلان فرمایا یا ابراہیم قد صدقت الرؤیا، ابراہیم آپ علیہ السلام آپ نے خواب کو سچ کر دکھایا، یعنی اللہ کے حکم کو پورا کر دیا، قربانی کو آپ نے پیش کر دیا۔ قد صدقت الرؤیا انا کذالک نجزی المحسنین، اور ہم اسی طرح نیک لوگوں کو بدلہ عطا فرماتے ہیں۔ وفدیناہ بذبح عظیم، اور ہم نے ایک بڑی قربانی کے ساتھ فدیہ عطا فرمایا۔ یہ ایک قربانی کا ایک چھوٹا سا منظر ہے جو ایک بہت ہی دردناک اور بہت ہی اللہ تبارک و تعالیٰ کی بڑی قربانی پر منحصر ہے۔ لہذا اللہ تبارک و تعالیٰ کو یہ قربانی پسند آئی، اور اللہ نے آسمان سے ایک دمبا بھیجا جنت سے، اور پھر اس دمبا کو ذبح کیا ابراہیم علیہ السلام نے، اور پھر اس کے بعد سے یہ سلسلہ جاری ہو گیا، اور ہمارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سلسلے میں فرمایا کہ قربانی کیا ہے، تو سنت ابیکم ابراہیم علیہ السلام، کہ ہمارے باپ ابراہیم علیہ السلام کی یہ سنت ہے، اور یہ سنت نبوی ہے، یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس سنت کو جاری فرما دیا، اور
رہتی دنیا تک قیامت تک مسلمان ایمان والے اللہ کے سامنے عید الاضحیٰ یعنی 10 تاریخ ذی الحجہ کی 10 تاریخ 11 12 3 دن ایام التشریق ہیں، یعنی قربانی کے دن ہیں۔ ان دنوں میں ہمیں قربانی کرنا ہے اور ان دنوں میں روزہ رکھنا منع ہے۔ یہ دن کھانے اور پینے کے ہیں، لہذا ہمیں قربانی کرنا چاہیے۔ آج ہمیں قربانی اولاد کی نہیں دینا ہے، بلکہ ہمیں مال کی قربانی دینا ہے اور جانور کی قربانی دینا ہے۔ جانور کو بہتر تو یہ ہے کہ ہم جانور کو خود سے پالیں اور اس سے آپس میں محبت ہو جائے، جانور کی محبت انسان کے دل میں گھر کر جائے، اب اس کے بعد قربانی کرنا، یہ اصل قربانی ہے۔ قربانی صرف اس بات کا نہیں کہ ہم جانور خریدیں اور لا کر جو ہے ذبح کر دیں، یہ قربانی ادا ہو جائے گی، پر جس قربانی کو ابراہیم علیہ السلام نے دیا، اپنے دل پر چھری چلائی، اسی طرح ہمارے لیے بھی چاہیے۔ بہتر یہ ہے کہ ہمارے پاس اگر جگہ ہو اور گنجائش ہو تو جانور کو جو قربانی کرنا ہے ہم اسے لائیں، اس کی خدمت کریں اور اسے اپنے پاس رکھیں اور اس سے محبت ہو جائے، پھر اس کے بعد اس کی قربانی ہے۔ پھر انسان کو محسوس ہوتا ہے کہ واقعی ہم قربانی کر رہے ہیں، اور دل جو ہے اس وقت روتا ہے، آنکھوں سے آنسو جاری ہوتے ہیں۔ آپ دیکھیے بہت سارے گھروں میں جو قربانی کرتے ہیں ان کے آنکھ سے آنسو جاری ہوتے ہیں، کیونکہ جانور سے محبت ہو جاتی ہے۔ لہذا اگر ہمارے پاس گنجائش نہیں ہے تو پھر ہم جو قربانی ہے ہم بہتر سے بہتر جانور اور فربا جانور، تندرست جانور لا کر ہم قربانی کریں، اور یہ نہ دیکھیں کہ ہمارا اتنا پیسہ جانور میں لگ رہا ہے تو ہم اس کی قربانی دیں گے، اتنا پیسہ گھٹ جائے گا۔ پیسہ بھی دینے والے اللہ ہیں، اور قربانی کن پر واجب ہے اور کن پر ضروری ہے، کنہیں کرنا چاہیے، ہم اس بارے میں تفصیل کے ساتھ اگلی ویڈیو میں بتائیں گے۔ لہذا آج ہم اس بات کی طرف نشاندہی کرتے ہیں اور توجہ دلاتے ہیں کہ ہم سب قربانی پیش کریں۔ اللہ نے اگر دولت عطا فرمائی ہے تو ضرور قربانی کریں، اور اللہ کی رضا کے لیے کریں، دکھاوا اور نام و نمود سے گریز کریں۔ شیطان دل میں ڈالے گا، اس کی کوشش ہے کہ ہماری قربانی ضائع ہو جائے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے مختلف جگہوں پہ ہمیں اس سلسلے میں رہنمائی فرمائی کہ ہم اخلاص کے ساتھ کام کریں۔ جب قربانی کا جانور ذبح ہوتا ہے تو اس کا خون زمین پر گرنے سے پہلے اللہ تبارک و تعالیٰ قربانی کو قبول فرما لیتے ہیں اور ہمیں اس کا بدلہ عطا فرماتے ہیں۔ اور جانور کی قربانی پر جو ثواب ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب صحابہ کرام نے سوال کیا ہمیں اس کا بدلہ کیا ہے، کیا ملے گا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہر بال کے بدلے ایک نیکی ہے۔ جانور کے اوپر جتنے بال ہیں ان بال کے برابر انسان کو نیکیاں ملتی ہیں۔ اب سوچئے کہ ایک انسان اس کے بال کو گن نہیں سکتا، لاتعداد بال ہوتے ہیں۔ دوسری بات یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو قربانی کے دنوں میں قربانی کے عمل سے زیادہ کوئی عمل زیادہ پسندیدہ نہیں۔ نماز ایک اہم عبادت ہے، نمازوں کا ثواب ایک بہت اہم معنی رکھتا ہے، لیکن قربانی کے دنوں میں قربانی کرنا اللہ تبارک و تعالیٰ کو زیادہ پسند ہے۔ کوئی دولت مند یہ کہے کہ اللہ کو نماز پسند ہے، اللہ کو قرآن کی تلاوت پسند ہے، ضرور پسند ہے، لیکن یہ بخل اور بخالت اللہ تبارک و تعالیٰ کو پسند نہیں، جو ایک امیر دولت مند کی طرف سے جاری ہوتے ہیں۔ اور دولت مند اور پیسے والے
اپنے پیسے کو خرچ کرنے سے گریز کرتے ہیں، اور جب خرچ کرنے پر آتے ہیں تو ان کے اندر بعض لوگ ہیں، سب لوگ تو نہیں ہو سکتے، کچھ لوگ ایسے بھی ہیں جو نام و نمود کے لیے بہت زیادہ رقم خرچ کرتے ہیں، اور لاکھوں 2 لاکھ کا جانور جو 20,000 میں ہو سکتا ہے وہ لاکھوں روپیہ نام و نمود کے لیے خرچ کرتے ہیں۔ لہذا نام و نمود کے لیے کوئی رقم خرچ نہ کریں، بلکہ اللہ کی رضا کے لیے کریں، اور زیادہ سے زیادہ قربانی کریں اور غریبوں میں تقسیم فرمائیں۔ آپ استعمال نہیں، آپ کتنا استعمال کریں؟ ظاہر ہے آپ مختصر میں استعمال کریں گے، لیکن اگر آپ کے پاس وسعت ہے اور دولت ہے تو آپ مختلف جگہوں پہ جہاں پہ غربا ہیں وہاں پر قربانی کروائیں، اور غریبوں میں جو ہے اس کا گوشت تقسیم فرمائیں۔ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو بہت ہی زیادہ پسندیدہ، اللہ کا پسندیدہ عمل ہے۔ ان دنوں میں کھانا ہے اور کھلانا ہے، اسی لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان دنوں میں روزہ کو حرام فرما دیا۔ روزہ کا کوئی نظام نہیں، کھاؤ پیو اور کھلاؤ پلاؤ، یہی نظام ہے ان دنوں کا۔ لہذا اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں عمل کرنے کے توفیق عطا فرمائے۔ اگلی ویڈیو میں ہم انشاءاللہ آپ کو بتائیں گے کہ کن پر قربانی کرنا واجب ہے، اور قربانی کے مختلف جو فضائل ہیں، جو اس کے برکات ہیں۔ مزید اگلی ویڈیو میں چند مسائل کے ساتھ بھی حاضر ہوں گے کہ کس طرح کا جانور ہمیں کرنا چاہیے۔ تب تک کے لیے اپنا خیال رکھیے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔